السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جن کو بخت نصر نے قید کیا تھا۔ تب یہ بچے تھے۔ جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے ان کو علم و حکمت سے نوازا۔ تو رات کو جاننے اور حفظ کرنے میں ان سے آگے کوئی نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دانا اور متقی آدمی تھے۔ ایک دن اپنے کھیتوں میں ان کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر آپ علیہ السلام ایک کھنڈر کے پاس سے گزرے۔ دوپہر کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے کھنڈر کے اندر چلے گئے۔ آپ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ آپ کے پاس ایک ٹوکری میں انگور اور ایک ٹوکری میں انجیر تھی۔ آپ نے اس ویران عمارت کے سائے میں بیٹھ کر اپنا پیالہ لیا اور پیالے میں انگوروں کا رس نچوڑ کر نکال لیا۔ پھر آپ کے پاس جو خشک روٹی تھی وہ لے کر رس میں ڈال دی تاکہ وہ نرم ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ دیوار کے ساتھ پاؤں لگا کر سیدھے لیٹ گئے۔ آپ کی نظر چھت پر پڑی تو دیکھا کہ چھت تو قائم ہے لیکن اس کے نیچے موجود زندگی گزارنے والوں کی صرف بوسیدہ ہڈیاں موجود ہیں۔ تب فرمایا، ترجمہ: اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے کس طرح زندہ کرے گا؟ یہ شک کے طور پر نہیں بلکہ تعجب کے طور پر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھیجا، اس نے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ 100 سال تک فوت شدہ حالت میں رہے۔ اس ایک صدی میں بنی اسرائیل کو طرح طرح کے واقعات پیش آئے۔ جب 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آپ کا دل پیدا کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں اور آنکھیں پیدا کی تاکہ سب کچھ دیکھ کر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ پھر آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ کا جسم مبارک مکمل کیا گیا۔ ہڈیوں پر گوشت، پوست اور بال بن گئے۔ پھر جسم میں روح ڈالی گئی اور آپ یہ سب دیکھ کر سمجھ رہے تھے۔ جب آپ اٹھ کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے آپ سے کہا، آپ کتنا عرصہ یہاں رہے؟ آپ نے فرمایا، 1 دن ٹھہرا ہوں یا اس سے بھی کم، کیونکہ دوپہر سے پہلے یہاں رکے تھے اور جب اٹھے تو شام کا وقت تھا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ فرشتے نے کہا، آپ یہاں 100 سال رہے ہیں۔ اپنے کھانے پینے کو دیکھیں، یعنی وہ خشک روٹی اور انگور کا رس دیکھا تو وہ دونوں چیزیں اس طرح تھیں۔ دیکھا تو رس خراب نہیں ہوا تھا اور روٹی ابھی تک خشک تھی، نرم نہیں ہوئی۔ اس لیے فرمایا یہ بھی بالکل خراب نہیں ہوا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انجیر اور انگور بھی تازہ حالت میں تھے۔ آپ کے دل میں خیال آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے فرمایا، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ دیکھا تو اس کی طرف بوسیدہ ہڈیاں پڑی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو آواز دی تو وہ ہر طرف سے اٹھ کر آ گئیں۔ فرشتے نے انہیں عزیر علیہ السلام کے سامنے اپنے اپنے مقام پر جوڑا، پھر ان پر رگیں اور پٹھے لگائے، پھر ان پر گوشت آ گیا، پھر جلد بال پیدا ہو گئے۔ پھر فرشتے نے پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف سر اور کان اٹھا کر بولنے لگا۔ وہ سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، اور تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہیں۔ جب پورا ڈھانچہ بن گیا تو فرمایا، اب دیکھ ہم کس طرح اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو آپ کہنے لگے، ترجمہ: میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو کسی نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ کو بھی کوئی شناسا چہرہ نظر نہ آیا۔ آپ کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ چلتے ہوئے کسی اور طرف نکل گئے۔ آخر اپنے گھر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک آندھی اپاہج بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ کی لونڈی تھی۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو وہ 20 سال کی تھی۔ آپ نے اس کو پہچان لیا۔ آپ نے اس سے کہا، اللہ کی بندی، کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ اس نے کہا، ہاں یہی عزیر کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی۔ پھر بولی، مدتوں سے کسی نے عزیر علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول گئے۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، عزیر علیہ السلام تو 100 سال سے لاپتہ ہیں، ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ وہ بولی، عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا سے بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی، لہٰذا آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں۔
اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔ آپ نے دعا کر کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑی ہو۔ اللہ نے اس کی ٹانگیں درست کر دیں، وہ تندرست ہو گئی۔ اس نے آپ کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی، بولی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر ہی ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کی چوپال اور مجلس میں گئی۔ مجلس میں عزیر کا ایک بیٹا موجود تھا جو 118 سال کا بوڑھا تھا۔ آپ کے پوتے جو مجلس میں موجود تھے سب بوڑھے تھے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا، یہ دیکھو عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری فلاں لونڈی ہوں۔ عزیر علیہ السلام کی دعا سے مجھے بصارت مل گئی اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے بعد زندہ کر دیا ہے۔ لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، ابا جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا۔ اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا کہ ہماری قوم میں عزیر علیہ السلام کے علاوہ کسی کو تورات زبانی یاد نہیں تھی۔ تحریری نسخہ بخت نصر نے نظر آتش کر دیا تھا۔ اب کسی آدمی کو تورات کے تھوڑے تھوڑے اجزاء یاد ہیں۔ آپ ہمیں دوبارہ تورات لکھ دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے زمانے میں تورات ایک محفوظ مقام پر چھپا دی تھی، جس کا علم عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ تھا۔ آپ لوگوں کو وہاں لے گئے اور وہ نسخہ نکلوایا۔ اس کے ورق بوسیدہ ہو گئے تھے اور الفاظ مٹ گئے تھے۔ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بنی اسرائیل آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ آسمان سے 2 شباب آئے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ فوراً آپ کو پوری تورات یاد ہو گئی اور آپ نے نئے سرے سے لکھ کر بنی اسرائیل کو دی۔ اس لیے بنی اسرائیل نے نعوذ باللہ آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیا؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا تورات زبانی نقل کرنے کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، بنی اسرائیل کہتے تھے کہ موسیٰ تو ہمارے پاس بغیر لکھے تورات نہ لا سکا، عزیر علیہ السلام بغیر لکھے تورات لے آئے۔ اس لیے بعض لوگوں نے نعوذ باللہ آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانیاں بنائیں۔ میں لوگوں سے مراد ہے بنی اسرائیل، کیونکہ جب آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ جوان ہوتے تھے اور آپ کے بیٹے بوڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ فوت ہو گئے تھے آپ کی عمر 40 برس تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب دوبارہ زندہ کیا تو آپ کی حالت وہی جوانی والی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بخت نصر کے زمانے کے بعد زندہ ہوئے۔ بنی اسرائیل کو تورات لکھ کر دینے کے بعد جب دوبارہ آپ کی وفات ہوئی تو آپ سائر آباد میں موجود تھے۔ آپ کی قبر مبارک دمشق میں ہے۔